وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شفيع مطاع نبي كريم، قسيم جسيم نسير وسيم، بلغ العلا بكماله، كشف الرجا بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام دوست بآواز بلند روشی پڑھیں: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حاضرین کرام، فقط حاضری مقصود ہے کہ جہاں اہل سنت و جماعت کی عالی شان مقتدر شخصیات، سادات کرام، علماء ربانیین اور دیگر عشاق، حواس و عوام سبھی میلاد پاک کی اس مبارک محفل میں، جلوس میں، جلسے میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہ اکٹھا ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین. اور جس طرح آج ہم اپنے علماء، مشائخ، سادات اور دیگر زعماء سمیت یہاں جمع ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اسی طرح حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے، اور وہاں یہ سعادت ہمیں ملے کہ ہم حضور کے وہاں اس جہاں صحابہ کرام علیہ اتحاد اور حضور کے عشاق جہاں موجود ہوں گے، وہاں ہم صدیوں بعد میں آنے والے، ہزاروں میل دور رہنے والے، ہمیں بھی یہ سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ ہم اس وقت اس مبارک اس اجتماع کے اندر جمع ہوں اور وہاں موجود ہوں، اور حضور کے اسی طرح جیسے آج ہم یہاں چکسواری اور گردنما میں جس سے ہم صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں توفیق ملے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھیں. آمین. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے محبوب آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو ہم نے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں ایک تو یہ ارشاد ہے کہ ہم نے بلند کیا. اب ظاہر ہے کہ کسی چیز کی بلندی اس حد تک ہی ہوگی کہ بلند کرنے والے نے جتنا بلند کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ہم نے کس چیز میں بلندی عطا فرمائی اور کتنی بلندی عطا فرمائی،
تو معنی یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے درجوں بلندی آپ کو عطا فرما دی، وہ رفعت علم کی رفعت ہو، رفعت فی العلم ہو، رفعت فی العلم ہو، رفعت فی الخلق ہو، رفعت فی الصورت ہو، رفعت فی الجمال ہو، فی الحسن ہو، کسی قسم کی بھی رفعت جو ہے، جو بھی عظمت ہے، جو شان ہے، جو عطا کی جا سکتی ہے، فرمایا محبوب ہم نے وہ سب رفتیں آپ کو عطا فرما کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم نے وہ رفتیں آپ کو عطا فرما دی، اور خاص کر کے یہ نہیں فرمایا ورفعنا ذکرک، بلکہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ لک ذکرک، اگر یہ لاکا کا لفظ نہ بھی ہو تو مانا ہوگا ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن لاکا فرما کے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ رفعت جو ہے کہ یہ اس کا سبب کوئی اور نہیں، ہم نے وہ سبب بھی آپ ہی کے اندر رکھا ہے کہ آپ کو ہر وہ کمال دے کے بھیجا ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، کہ ہم نے آپ کی قادت، آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی اس کا کوئی خارجی اور سبب نہیں۔ یہی بات ہے کہ حضور جلوہ گر وہ تشریف آئے، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیین سے مصاف کیا اور تمام نبیین کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب اگر جلوہ گر ہو جائیں اور تمہارے زمانے نبوت کے اندر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا کہ تم نے ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا، تم نے ان کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبیو تم اپنی امت کو یہ سبق پڑھاتے چلے جاؤ تاکہ جب حضور کی آمد ہو تو یہ دنیا کے اندر چرچا ہو چکا ہو، سب امتوں کو معلوم ہو کہ ایک آخری نبی شان والا آنے والا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سید انبیاء تیری کیا بات ہے، سید انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اب حضور کی شان اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کی ذمہ لگا دیا، اے اپنے دور کے حسینوں، اپنے دور کے جمیلوں، اپنے دور کے خطیبوں، اپنے اپنے دور کے اندر میرے محبوب کا ذکر کرتے جانا، حتیٰ کہ حضور جب جلوہ گر ہوں تو ہر طرف حضور کا ذکر جو ہے پیغام عام ہو چکا ہو، سب تک یہ پیغام پہنچ چکا ہو۔ اس لیے میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف آوری ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، آپ کا آنا بے مثل تھا، آپ نے بے شمار مرتبہ یہ بات سنی کہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر نور پیدا کیا ہے کہ وہ نور جلوہ گر ہوا، حضور تشریف لائے، حضور کی تشریف آوری کیا ہوئی کہ پوری کائنات کے اندر نوری نور پھیل گیا۔ بڑی خوبصورت بات کہی تھی کسی صاحب دل نے جب ان سے ایک بات پوچھی گئی، لوگوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا بزرگ ہیں اوان شریف آپ نے سنا ہوگا، حضرت ثانی حضرت محبوب عالم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص نے پوچھا حضرت یہ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ میلاد ہر طرف یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ برخوردار یہ دس کہ تو اگر خود دے وچ ٹیپ میں تینوں خوہ وچ کوئی کڈ لوے تو اس دا شکریہ نہیں ادا کریں گا؟ جی ضرور کیوں نہیں کروں گا، فرمایا بس اتنی ساری بات ہے کہ ساری کائنات تیرے اندر کھلی گمراہی کے اندر ڈوبی سی، حضور تشریف لائے، حضور نے تجھے کڈا ہے۔ اساں حضور دا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضور نے سانوں اس خوہ دے وچ گمراہی دے وچ کڈیا اور نور ہدایت نال مالا مال۔ اس واسطے اس دور کے اندر بہت یہ مشکل پڑ رہی ہے کہ افراتفری کا یہ عالم ہے، ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ملکی حالات کتنے تباہ کن ہوئی اور کس طرح کے احوال دنیا کے اندر ہو چکے ہیں، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال ہر طرف سے خرابی ہیں۔
اور یہی وہ سبب ہے جس وجہ سے آج پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، ہمارے جتنا بھی یہ خطہ ہے اس کے اندر کتنا افراتفری کا یہ عالم ہے کہ بارشوں کا ایک تسلسل، طوفانوں کا تسلسل، یہ ساری چیزیں یہ چاہتی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اپنے عقائد جو برے ہیں ان عقائد کو بھی درست کریں۔ اب ہم نے تقسیمیں کر دی ہیں، کر دی کہ اہل بیت اطہار اور ہیں، صحابہ کرام اور ہیں، شاید ان کا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے، ایسی بات نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت سبق پڑھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، ایک مقدس جملہ فرما کر کے آپ نے سارا کچھ بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ حضور کی اہل بیت میں حضور کو دیکھو، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ حضور کو ملحوظ رکھ کر کے اہل بیت گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرما رہے ہیں اے اہل ایمان کہ تم ہمیشہ حضور کو اہل بیت سے جدا کر کے نہیں دیکھنا، بلکہ جب بھی حضور کا ذکر ہو حضور کے اہل بیت اطہار کا ذکر ہو۔ کیوں؟ حضور کے اہل بیت اطہار وہ حضور کے وہ محبوب ہیں، اس لیے ہر عاشق جو ہے ان سے محبت اور پیار کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو عظمتیں ہیں، یہ جو بلند ان کی شان ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طرح حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور مولا کائنات حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، تو حضور مولا کائنات جب آئے تو جب محفل میں داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہو گئے اور پکڑ کر کے ان کو حضور کے ساتھ بٹھایا، اپنے اور حضور کے درمیان بٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں آپ کا حق ہے بیٹھنا، فرمایا نہیں یہاں آپ کا حق ہے بیٹھنا۔ حضور نے جب ان کی محبت کو دیکھا، حضور نے فرمایا کہ دراصل اہل شان اہل حق وہ دوسری عظمت والے کی شان کو وہی جان سکتا ہے جس کی اپنی کوئی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک جو ہے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان سب میں سے کسی کے اندر بھی ذرہ سی بھی کسی کے بارے میں ہمارے فکر کے اندر بھی کوئی چیز پیدا ہو گئی تو ہمارے عقیدہ تمام تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی اور صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ادنا رائے رکھنے والا آدمی جو ہے اس کا بھی ایمان جو ہے وہ تمام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ایمان کی جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رفت ہے جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس کی وجہ حضور ہے، نہ آپ ہیں نہ ہم ہیں۔ یہ دنیا والے جو ہیں یہ کہیں کہ ہم نے نعرے زیادہ لگا کر کے ہم نے شان کی، یہ بات نہیں، بلکہ ان کی بلندی شان، یہ بلندی شان ہے کہ ہمارے اندر سے خود نعرے پیدا ہو رہے ہیں، ہم اپنے اندر سے خود نعرے لگا رہے ہیں کہ حضور کی شان بلند ہے۔ اب نعرہ ہے تکبیر و رسالت کے ساتھ محفل کا اختتام بھی کرو، صلاۃ و سلام بھی کرو اور پھر دعا بھی کرو۔ جناب مظہر اقبال صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کے قدموں کی برکت پھیلا
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام خدا کے پیارے اور لاڈلے رسول اور یہ سلام آج زنا ہو صبح سے لے کر اس وقت تک جتنے لوگ مرکزی میلاد کمیٹی کے جلسے میں اور پھر جلوس میں شامل ہوئے میں ان سب کا مشکور ہوں انتظامیہ جناب یاسر حسین زردیزی صاحب عمیر رشید صاحب جناب تحصیلدار صاحب نائب صاحب ساری ٹیم پورا ٹائم ہمارے پاس رہی ہمارے ساتھ رہی رات کو بھی پولیس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے نبھائیں میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں راستے میں جتنے لوگوں نے اسٹال لگائے دعا کے لیے کہا ان سب کا مشکور ہوں خاص کر یہاں پر قبلہ ہمارے بزرگ ہیں قاضی محمد نجیب صاحب اور ان کے صاحبان ہمیشہ ہر سال کی طرح انہوں نے یہ اہتمام کیا میں ان کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب سے التماس کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے راستے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا قدمے سفلے جیسے بھی اور یہاں پر جناب قاضی صاحب ان کے ساتھ سب کے لیے جناب دعا فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من نبيين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نبينا وتقبلنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى المراتب بجدك الحيوان في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم فرضنا في مكة كلما ذكرنا بهم كلما غفر ذكرك صلاة من المتقون فضل وطاعة لا منتهى نهار إنك على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبين به علينا مصائب الدنيا الله ربنا لا تحرمنا من واحفظنا اللهم إنا نسألك العفو اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم حسن مرادنا مراد الدين والدنيا والآخرة اللهم أحينا بالإسلام وأمتنا على الإيمان واغفرنا من دونك رسول الله
صلى الله تعالى وسلم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بحقنا يا مولانا الرحمن يا رحمن الرحيم. تمام حضرات کو دعوت پیش کرتے ہیں آپ باشی ہیں ہم انشاءاللہ جلوس نماز ظہر کے مختصر بعد 1:30 بجے نماز ظہر ادا ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ وہاں سے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر.